اور ایم کیو ایم کی ایک پرسیپشن ہے پاکستان کے اندر کہ ایم کیو ایم کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. یہ پرسیپشن کیوں ہے؟ دنیا میں جب سے انسان کا وجود عمل میں آیا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جب کبھی مظلوم حقوق سے محروم عوام نے اپنے حقوق کی جدوجہد کی ہے تو انہیں ہمیشہ دہشت گرد ہی کہا گیا ہے. انہیں کوئی اچھے ناموں سے نوازا نہیں گیا. تو یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے، اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. ہاں، یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یہ دہشت گردی کا الزام وہ لوگ لگاتے ہیں جو ایم کیو ایم کی فلسفی سے دہشت کھاتے ہیں. انہیں خواب میں الطاف حسین نظر آتا ہے اور انہی لوگوں نے مختلف میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایسی تصاویر، ایسی میری پکچر پورٹرے کی ہے، میری امیج اس طرح کی پورٹرے کی ہے کہ جیسے الطاف حسین کے کوئی سینگ وینگ نکلے ہوئے ہیں، کوئی مانسٹر ٹائپ کا آدمی ہے، اور ان کے جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ کوئی مانسٹر ٹائپ کے لوگ ہیں. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ صوبہ سرحد، مثال کے طور پہ صوبہ بلوچستان، مثال کے طور پر صوبہ پنجاب. اب میں صوبہ پنجاب کے گاؤں جا نہیں سکتا، صوبہ سرحد کے گاؤں نہیں جا سکتا، صوبہ بلوچستان کے گاؤں نہیں جا سکتا. جانا چاہتا تھا لیکن مجھے جانے نہیں دیا گیا، اور میں وہاں جا کر انہیں جو اصل حقائق ہیں، جو پاکستان کی اصل بیماریاں ہیں، روٹ کاز آف دی پرابلمز ہیں، ان کو بتانا چاہتا تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا. جہاں تک سندھ کی بات ہے، سندھ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مڈل کلاس جو ایجوکیٹڈ ایماندار لوگ ہیں انہیں ساتھ ملا کر جد و جہد کی جائے. اور میری ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی ہے کہ جو ایم کیو ایم کی فلسفی ہے، جو بیس کرتی ہے ریئلزم اور پریکٹیکلزم پر، یعنی کہ مڈل کلاس آرڈر وہ واحد آرڈر ہے جس کو نافذ کر دیا جائے تو پاکستان نہ صرف یہ کہ بچ سکتا ہے بلکہ ترقی کر سکتا ہے. ایک اور آپ پہ الزام آتا ہے اور بڑے اخباروں میں بھی ہے کہ جی آپ ڈس لوئل ہیں پاکستان کے، آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ اخباروں میں بھی آ جاتا ہے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. یہ پرسیپشن کہاں سے آیا ہے؟ یہ پرسیپشن وہیں سے آیا ہے جن لوگوں نے پاکستان کو توڑا ہے. جو لوگ پاکستان کے خلاف سازش کرتے رہے ہیں، جنہوں نے بھارتی افواج کے سامنے سرنڈر کیا ہے، پاکستانی پرچم کو بچھا کر اس پہ بھارتی جرنیلوں کو بوٹوں تلے اس پہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کروائی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو مجھ پر ڈس لوائلٹی کا الزام لگاتے ہیں. 1971 میں ملک الطاف حسین نے توڑا تھا یا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق فوجی جرنیلوں نے توڑا تھا؟ الطاف حسین کو ڈس لوائل کہا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے وہ آج بھی اپنے ہاتھ میں ریٹائرڈ ہو گئے، آج بھی اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر، اگر یہاں چھڑی ہوتی تو میں چھڑی لے کے بتاتا، اس طرح اکڑ کے چلتے ہیں جیسے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ فارمر ایسٹ پاکستان میں بھارتی فوج کو شکست دی بلکہ انہوں نے کشمیر کو بھی آزاد کرا لیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کولیبریشن ود فیوڈلز میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ الزام لگا رہے ہیں ڈس لوائلٹی کا، تاکہ پاکستان کا غریب آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس آدمی، اس کا خواہ کسی صوبے سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ ایم کیو ایم کی فلسفی کو سمجھ نہ سکے. سمجھے گا تو جب وہ ایم کیو ایم کو پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے والی جماعت سمجھے گا. میں یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں واضح الفاظ میں، ایم کیو ایم
is not anti-Pakistan political party. تو یہ بتائیں اپنا طاہر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر اینٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے پاکستان کی، آپ نے ابھی آرمی کے ساتھ ایک الائنس بنائی یا سپورٹ کیا ریفرینڈم میں، یا اگر آپ نے کہا چلیں لوگوں کو آپ نے کہا کہ ان کی مرضی ہے آئیں یا نہ آئیں، اب آپ پیچھے ہٹ گئے آرمی سے، یہ کیوں؟ دیکھیے، آرمی کے ساتھ نہ کبھی ہم تھے نہ کبھی ہم ہیں، اور 21ویں صدی کے تقاضے میں کسی بھی مہذب ملک میں آرمی کا جو رول ہے، آرمی کی جو حکومت ہے، وہ کسی طرح بھی نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ عوام کے مفاد میں ہے. لہذا یہ سب بہتان تراشیاں ہیں کہ ایم کیو ایم نے ریفرینڈم میں ساتھ دیا اور پھر بائیکاٹ کیا، یا مختلف طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. نہ ہی بائیکاٹ کیا نہ ہی ساتھ دیا، فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا. عوام چاہیں تو ووٹ دے، عوام چاہیں تو ووٹ اپنے ضمیر کے مطابق نہ دیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. جب 93 کے الیکشنز ہوئے اس وقت بھی فوج موجود تھی، لیکن الیکشن میں جب پروونشل اسمبلی کے ایم کیو ایم نے حصہ لیا تو لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ دیواروں سے تصویریں مٹائی جا سکتی ہیں، پوسٹروں کو پھاڑا جا سکتا ہے، اور تصاویر پر جوتوں کے ہار بندوق کی نوک پر لٹکائے جا سکتے ہیں، مگر دلوں میں چھپی ہوئی تصویر کو کوئی نہیں نکال سکتا. تو الطاف صاحب اگر یہ چھپی ہوئی تصویر کو نہیں نکال سکتا تو یہ اصلی تصویر پاکستان واپس کیوں نہیں جاتی ہے؟ اصلی تصویر پاکستان جانا چاہتی ہے، وہاں صرف جانا ہی نہیں چاہتی بلکہ وہاں جا کر اپنے پیغام کو پھیلانا چاہتی ہے. ایم کیو ایم کا جو منشور ہے، ایم کیو ایم کی پولیٹیکل جو فلسفی ہے، اس کو پاکستان بھر میں پھیلانا چاہتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جاگیردار ایسا نہیں کرنے دیتے. اور جب مجھ پر قاتلانہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ہینڈ گرینیڈز اور بامز کا استعمال ٹو ایسیسینیٹ می، ٹو کل می، ٹو ایلیمینیٹ می، مجھے مارنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے، تو سینٹرل کمیٹی نے کہا آپ باہر رہ کر ہمیں گائیڈ کیجئے. مرتضی بھٹو شہید صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑے یقین دہانیاں کرا کے یہی جرنیل اور ایجنسیز لے کر آئی تھیں. کیا ہوا؟ ان کو بھی بلا کر مار دیا گیا. تو اب یہاں یہ بات سوچنی ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں. موت سے ڈرتے نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ شروع کی، حق کی، سچ کی، اسلام کی، تو طرح طرح کی پیشکشیں ہوئیں. لیکن جب وہ پیشکشیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کی تو ایسے حالات پیدا کر دیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا. تو آپ نے رات کی تاریکی میں مدینہ ہجرت کی، وہاں آرگنائز کیا، وہاں تیاری کی اور فتح مکہ ہوا. تو آپ سمجھ لیجیے سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ گنہگار کوشش کر رہا ہے کہ کاش میں یہاں بیٹھ کر پیغام کو پھیلا سکوں پاکستان کے چپے چپے میں، اور فتح مکہ کی طرح سے فتح پاکستان کر سکوں جو عوام کا پاکستان ہو، وڈیرے جاگیرداروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، جرنیلوں کا پاکستان نہ ہو. پہلے میں نے کہا تھا پی جے میر صاحب کہ ایم کیو ایم از ناٹ اینٹی پاکستان، لیکن ہے اینٹی پاکستان. آپ نے پوچھا نہیں کس کے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف نہیں ہے، ایم کیو ایم جاگیرداروں کے خلاف ہے، وڈیرہ شاہی کے خلاف ہے، زمینداروں کے خلاف ہے. ایم کیو ایم ان کا جو کولیبریشن ہے، کولیوژن ہے ود جنرلز، دے پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف ایچ ادر، ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیے 54 سالہ تاریخ میں منتخب حکومتوں کا تختہ راتوں رات الٹا گیا اور مارشل لا نافذ کر دیا گیا. جب فوج میں اتنی طاقت ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ فوجی ایک دن کے اندر ان فیوڈلز کو، اس فیوڈل سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اس میں تو بڑا
مشکل ہے اور ٹائم لگے گا، تو منتخب حکومتوں کو تو چٹکی بجاتے ہی آپ تبدیل کر دیتے ہیں اور فیوڈل سسٹم کے لیے اتنی تعویلیں پیش کرتے ہیں۔